بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پریس کلب لائیو کے ساتھ میاں طارق حاضر خدمت ہے۔ ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں سی ٹی وی، اور اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو بیل آئیکن دبا کر اس کو سبسکرائب کریں۔ ناظرین کرام، ڈاکٹر عبدالقدیر خان اب ہم میں نہیں رہے۔ ان کا ایک شعر ہے جس سے میں آج کے پروگرام کی ابتدا کروں گا کہ گزر تو خیر گئی ہے تیری حیات کا دیر، گزر تو خیر گئی ہے تیری حیات کا دیر، ستم ظریف مگر کوفیوں میں گزری ہے۔ ناظرین کرام، بھوپال کا یوسف زئی پٹھان جب ہجرت کے بعد پاکستان آتا ہے تو ابتدائی تعلیم کے بعد وہ جرمنی اور ہالینڈ چلا جاتا ہے، جہاں پر وہ اپنی اعلیٰ تعلیم حاصل کرتا ہے، اور پھر جب 1974 میں بھارت ایٹمی دھماکے کرتا ہے، سانحہ مشرقی پاکستان ہو چکا ہوتا ہے، تو ایسے میں وہ شخص اپنی خدمات اپنے ملک کے لیے پیش کرتا ہے۔ اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو ان کو پاکستان لے کے آتے ہیں۔ پاکستان کی اٹامک انرجی کمیشن بنتا ہے جس کے وہ سربراہ ہوتے ہیں۔ پہلے بھی ایک سربراہ تھے لیکن ان کی موجودگی میں کوئی کام نہیں ہوا تھا اتنا زیادہ، لیکن جو کام ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے کیا وہ بلا شبہ شاید ایسے لوگ صدیوں میں پیدا ہوتے ہیں کہ جو اپنی قوم، ملک و ملت کے لیے اتنے بڑے گراں قدر خدمات اور کارہائے نمایاں سر انجام دیتے ہیں۔ ہم جب بچپن میں تھے تو ہم نے ٹی وی کی خبروں میں اور ادھر سنا کہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان کا نام، کہ ان کی صدر مملکت سے ملاقات ہوئی، اور ملاقاتوں کے دوران وہ اپنی تازہ ترین رپورٹس پیش کرتے تھے، اور یہ ایک ایسا رومانس بچپن سے ہی ڈیولپ ہوا کہ جس کا شاید ہم نے کبھی اپنے بچپن میں تو نہیں سوچا تھا، لیکن جب ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے 98 میں ایٹمی دھماکے کیے اس وقت کے وزیر اعظم کی موجودگی میں، تو پھر یہ رومانس بڑھتے بڑھتے اس حد تک ہوا کہ ان کے ساتھ ایک پرسنل تعلق میں ڈیولپ ہو گیا۔ 1999 سے میری پہلی ملاقات ڈاکٹر عبدالقدیر خان سے ہوئی، اور اس وقت سے لے کے ان کی وفات سے کچھ ماہ پہلے تک میری تقریباً روزانہ یا دوسرے تیسرے دن فون پر ان سے بات ہوتی تھی۔ میری صبح کا آغاز ڈاکٹر عبدالقدیر خان کے میسیج سے ہوتا تھا، جو میں صبح اٹھ کے سب سے پہلے جب میسیجز دیکھتا تو گڈ مارننگ کا میسیج ان کی طرف سے مجھے آیا ہوا ہوتا ہے، جو میرے لیے شاید بہت بڑا اعزاز تھا، یا میرے لیے وہ پورے دن کی خوشی ہوتا تھا۔ اور جس دن ان کا میسیج نہیں آتا تھا تو مجھے لگتا تھا کہ کسی چیز کی کوئی کمی ہے میری زندگی۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان سے ذاتی تعلق یا ذاتی ایک میرا ہی نہیں، اس پورے پاکستان کا، اس پوری پاکستانی قوم کا ان سے عشق محبت وہ ہمیشہ رہے گا۔ حضرت کاظم رحمۃ اللہ علیہ کے بعد اس ملک کا اگر کوئی خیر خواہ تھا، کوئی محب وطن تھا، کوئی عظیم لیڈر تھا، یا کوئی عظیم سپوت تھا، تو وہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان تھے، جو اب ہم نے نہیں۔ لیکن ہم شاید وہ بدقسمت قوم ہے جو اپنے ہیروز کے ساتھ وہ برا سلوک کرتے ہیں۔ اس کی ابتدا شاید حضرت کاظم رحمۃ اللہ علیہ سے ہی ہوتی، کہ جنہوں نے یہ ملک بنایا تھا، اس شخص کی، اس قائد کی، اس قائد اعظم کی بیماری کی حالت میں ایمبولینس خراب ہو جاتی ہے، اور ایمبولینس گھنٹوں دھوپ میں کھڑی رہتی ہے، اور وہ نیم بے ہوشی کی حالت میں اس ایمبولینس میں پڑے ہوئے ہوتے ہیں، جہاں ان کی بہن ہمشیرہ محترمہ فاطمہ جناح ہاتھ سے پنکھا جل رہی ہوتی ہیں، ان کے چہرے سے مکھیاں ہٹا رہی ہوتی ہیں، لیکن ہم شاید وہ دوسرا کام، لیاقت علی خان جن کو ہم قائد ملت کہتے ہیں، ان کا لیاقت باغ راولپنڈی میں مرڈر ہو جاتا ہے۔ پر اسی طرح چلتے آئیں تو پھر اس کے بعد اس ملک میں مارشل لا بھی لگے، پھر اس ملک میں اور بھی چیزیں ہوئی، لیکن شاید یہ انڈسپیوٹڈ ہیں کہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان وہ واحد شخصیت ہیں پاکستان کی کہ جن کو یہ قوم والہانہ محبت عشق سب کچھ کرتی رہی۔ ڈاکٹر صاحب سے اکثر جو گفتگو ہوتی تھی بہت ساری ایشوز پہ ہوتی رہی، ایٹمی دھماکوں سے لے کے ان کی پرسنل زندگی تک۔ میرا خیال ہے کہ میں ذاتی طور پر ان کی بہت ساری ایسی چیزیں جانتا ہوں جو شاید بہت کم لوگ جانتے ہیں، لیکن ایک چیز جو سب سے اہم رہی کہ انہوں نے اس ملک کو دو بار بچایا، ایک ایٹمی دھماکے کر کے بھارت کے ایٹمی دھماکوں کا منہ توڑ جواب دیا۔ بھارت کے ایٹمی دھماکوں کے بارے میں عالمی رائے عامہ یہ ہے کہ وہ کوئی اتنے اچھے نہیں تھے، لیکن پاکستان کے ایٹمی دھماکوں کے بارے میں عالمی سطح پر جو ایک پرسیپشن ہے وہ یہ کہ انڈیا کے مقابلے میں 100% زیادہ اسٹرانگ اور زیادہ بہتر تھے۔ اسی طرح جب ہم اگر میزائل ٹیکنالوجی کی بات کی جائے، ٹھیک ہے آئی پاکستان میں، لیکن اس کو مزید جو ڈیولپمنٹ ہے وہ بھی ڈاکٹر عبدالقدیر خان کے ہی دور میں ہوئی، اور اس کو
اس میں ایٹمی وسائل جو ہیں، ایٹمی وار ہیڈز لے جانے کے لیے اور ایٹم بم کے چھوٹے چھوٹے جو ایٹم بم بنانے کا کارنامہ ہے وہ بھی ان کا ہے۔ پھر دنیا کی سب سے سستی اور سب سے خطرناک ایٹمی ٹیکنالوجی ہمارے پاس ہے۔ اس کو اگر اس تناظر میں بھی دیکھا جائے کہ اگر آج ہم بڑے سکون کی نیند سوتے ہیں، آج ہم اگر بھارت کو منہ توڑ جواب دینے کی بات کرتے ہیں، آج ہمارے اوپر عالمی برادری یا اسرائیل یا کسی اور ملک کا کوئی حملہ نہیں ہوتا، تو اس کی وجہ صرف اور صرف ڈاکٹر عبدالقدیر خان ہے، جن کی وجہ سے ہمارے ملک میں ایٹمی دھماکے ہم نے کی اور ایٹمی صلاحیت حاصل کی۔ پھر اس کے بعد ان کے اور بہت سارے کارنامے، وہ بہت سارے اللہ تعالیٰ نے ان کو بے پناہ صلاحیتیں عطا کی تھیں۔ ان صلاحیتوں میں سے ایک صلاحیت یہ بھی تھی کہ انہوں نے سیاچن میں لڑنے والے فوجیوں کے لیے جو اگلوز بنائے ہیں، ان اگلوز کے اندر کا ٹمپریچر 24 رہتا ہے، نارمل رہتا ہے، اور باہر وہاں -70 کے قریب ٹمپریچر ہوتا ہے۔ وہاں اندر رہنے والا فوجی جو ہے ہمارا، وہ عام نارمل لباس میں بھی رہ سکتا ہے، لیکن باہر نکلنے کے لیے اس کو حفاظتی لباس پہننا پڑتا ہے، حفاظتی اقدامات کرنے پڑتے ہیں۔ پھر اسی طرح اگر ایٹمی دھماکوں کی بات کی جائے، جس وقت بہت زیادہ پریشر تھا پاکستان پر، تو ڈاکٹر عبدالقدیر خان ہی تھے جن کی موٹیویشن اس وقت کے وزیر اعظم کے کام آئی، اور وزیر اعظم نے فیصلہ کیا اور پاکستان میں ایٹمی دھماکے ہوئے، اور ہم بھارت کو آج آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کر سکتے ہیں، ورنہ شاید بھارت ہم پر بہت پہلے حملہ کر چکا ہوتا۔ یہی وجہ تھی کہ اس وقت کے وزیر اعظم نے یہ بھی کہا تھا کہ جب ہم نے ایٹمی دھماکے کیے تو اس کے 7 ماہ کے بعد بھارتی وزیر اعظم اسی مینار پاکستان پر آ کر قومی پرچم کے سائے تلے کھڑا ہو کر کہتا ہے کہ اب ہمیں دوستی کو آگے بڑھانا ہوگا، نہ کہ دشمنی کو، ہمیں دونوں ملکوں کی عوام کی ترقی کے لیے کام کرنا ہوگا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ پھر پاکستان میں مارشل لا لگ جاتا ہے۔ اس مارشل لا کے دوران جو سب سے برا کام ہوتا ہے وہ دوسری بات جسے میں نے کہا تھا کہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے پاکستان کو 2 بار بچایا، ایک انڈیا سے اور عالمی قوتوں سے، وہ قوتیں جو پاکستان کے وجود کو کبھی بھی برداشت نہیں کرتی، اور دوسرا جو انہوں نے الزام اپنے سر پر لیا کہ وہ الزام ان کا لینا پاکستان کو ایک بار پھر بچانے کے مترادف تھا۔ یہی وجہ ہے، باخبر لوگ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان کے آخری وقت تک وہی رسپیکٹ تھی، لیکن ان کو جو تھریڈز تھیں ان کی وجہ سے ان کو رکھا گیا، سیکیورٹی میں رکھا گیا۔ لیکن ڈاکٹر عبدالقدیر خان ہمیشہ یہ گلا کرتے رہے کہ مجھے جو میں نے کیا اس کا صلہ یہ ملا کہ میں آخری وقت میں اپنے دوست احباب میں سے یا اپنے کسی سے کھل کر مل بھی نہیں سکتا ہوں، کسی کے پاس جا نہیں سکتا ہوں۔ اگر اس کو اس تناظر میں دیکھا جائے کہ بھارت کے ایٹم بم کے خالق ڈاکٹر عبدالکلام اب کی جو رسپیکٹ بھارت میں تھی، بھارتی ہندوؤں نے، ہندوتا کے پرچارک حکومتوں نے، ان کے مذہبی رہنماؤں نے ان کو بھارت کا صدر بنا کر ان کو بھارت کا سب سے بڑے اعزاز سے نوازا۔ پھر اس کے بعد جب ان کا انتقال ہوتا ہے تو بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی، جو کہ خود ہندوتوا کے پرچارک ہیں، جو خود مسلمانوں کے سب سے بڑے شاید دشمن ہیں، لیکن وہی شخص اپنے مذہبی اقدار اور مذہبی روایات کو برقرار رکھتے ہوئے ان کے جسد خاکی پر سجدہ کرتا ہے، سجدہ ریز ہو جاتا ہے، اور جس پروٹوکول کے ساتھ ان کو، جس شان کے ساتھ ان کی تدفین ہوتی ہے، ہم شاید وہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان کے ساتھ نہیں کر سکے۔ ایک بات کہ اگر اس کو سرکاری کے ساتھ ساتھ قومی تدفین کو قرار دیا جاتا تو شاید پورا پاکستان ان کی تدفین کے لیے اسلام آباد میں موجود ہوتا، اور شاید ہمارے کچھ مقتدر ادارے یا ہماری اسٹیبلشمنٹ یا ہماری حکومت یہ برداشت نہ کر پاتی، یہ برداشت ہی نہ کر سکتی کہ اتنے زیادہ لوگ اس جنازے میں شریک ہوتے کہ حضرت قائد اعظم کے بعد، یا میرا خیال ہے کہ پاکستان کی ہسٹری کا، شاید دنیا کی ہسٹری کا سب سے بڑا جنازہ ہوتا کہ جس میں پورے شاید کروڑوں لوگ شرکت کرتے ہیں۔ لیکن ہماری اسٹیبلشمنٹ یا ملکی حالات جو بھی معاملات ہیں اس میں اپنی جگہ، لیکن ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی رخصتی ان کے شایان نشان نہیں ہو سکے، جس پر پوری قوم شاید شرمندہ ہو۔ ہم آج بھی چاہتے ہیں، بلکہ پاکستان کے ہر شہر میں، ہر گاؤں میں ان کی غائبانہ نماز جنازہ ہو رہی ہیں، ایون پوری دنیا میں ان کی غائبانہ نماز جنازہ سعودی عربیہ اور دیگر ممالک میں ہو چکی ہیں۔ وہ لوگ ان کو ملت کا ہیرو سمجھتے تھے۔ مسلم دنیا میں پہلا ایٹم بم، اور جس کو بعد میں اسلامی بم کا نام بھی دیا گیا، وہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان کا ہی مرہون منت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ ممالک جنہوں نے ہماری ایٹم بم بنانے میں مدد کی، وہ آج بھی اس بم کو اپنا بم سمجھتے ہیں، وہ آج بھی ڈاکٹر عبدالقدیر خان کو اپنا ہیرو مانتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ پوری دنیا میں، ایون افغانستان میں بھی ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی غائبانہ نماز جنازہ ہو۔ مجھے ڈاکٹر صاحب سے ملاقاتوں کے علاوہ ایک شرف یہ بھی حاصل رہا کہ میں ان کی ٹریٹمنٹ کے لیے ہومیوپیتھک ڈاکٹر سے میڈیسن بھی کرواتا۔ میرا اپنا فزیشین ڈاکٹر فیاض حسین،
وہ فری آف کاسٹ ان کی ٹریٹمنٹ کرتے تھے، وہ ان کی میڈیسن بھجواتے تھے، وہ ان کے لیے جو ہے باقاعدہ خود سرچ کر کے میڈیسن نکالتے اور پھر اس کو کرتے، اور ڈاکٹر صاحب وہ استعمال بھی کرتے، اور پھر باقاعدہ مجھے بھی اور ڈاکٹر صاحب کو بھی بتاتے کہ میں اب پہلے سے بہتر ہوں۔ لیکن بدقسمتی ہماری یہ رہی کہ وہ کورونا اور کورونا کے بعد شاید وہ اب سنبھل نہیں سکے۔ کچھ دن پہلے ان کو ایک ویڈیو بیان آیا تھا کہ، اور جو بات انہوں نے اکثر مجھ سے بھی کہی کہ شاید بہت سارے لوگ چاہتے ہیں کہ میری موت کو دیکھنا چاہتے ہیں، ان لوگوں کی خواہش ہے کہ میں مر جاؤں، لیکن ڈاکٹر صاحب جہاں پہ بھی ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی رحمتوں میں لے لیا ہوگا، کے لیے جو رحمتوں کے دروازے کھلیں گے وہ بلا شبہ شاید ایسے ہوں گے جس کا شاید کوئی مسلمان تصور بھی نہ کر سکے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی کا ایک فرمان ہے کہ جس نے تیر بنایا وہ بھی جنتی، جس نے تیر پہنچایا وہ بھی جنتی، اور جس نے تیر چلایا وہ بھی جنتی، اور اس دوران میں جو بھی اس کی دامے درمے سکھنے مدد کرنے والے تمام لوگ جنتی ہیں۔ تو ایسے میں ڈاکٹر عبدالقدیر خان جس نے پہلا اسلامی بام پاکستان کو ایٹمی طاقت بنایا، پاکستان کو میزائل ٹیکنالوجی میں ترقی دی، پاکستان آج اگر کسی بھی ٹیکنالوجیز میں آ گیا تو وہ ڈاکٹر قدیر خان کا مرہون منت ہے۔ تو ایسی صورتحال میں اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے اپنی رحمتوں کے دروازے کھول دیے۔ اس کی مثال اسلام آباد میں ہونے والی اس وقت کی بارش شبر رحمت تھی، جو شاید ان کے جنازے کے دوران، ان کی تدفین کے دوران مستقل ہوتی رہی۔ یہی وجہ ہے کہ جو بزرگان ہیں، جو اولیاء اللہ ہیں، وہ آج بھی ان کو اسی طرح دیکھتے ہیں۔ مجھے یاد ہے کہ جس شخص نے بھی ان سے ملاقات کی، جس شخص نے بھی ان سے محبت سے بات کی، ان سے خلوص سے بات کی، وہ سب کے سب قابل ستائش ہیں۔ لیکن ایک چیز ہمیں دیکھنا ہوگا کہ ہمارا وہ قومی ہیرو جس نے ہمیشہ اپنی اسٹیبلشمنٹ یا اپنی حکومتوں کی بے اتنائی کی بات، ہماری حکومتوں کو بھی چاہیے تھا کہ ان کی اسی طرح قدر کرتے، اسی طرح ان کو پروٹوکول دیتے۔ میں اس بات پہ مجھے افسوس بھی ہے، میں شرمندہ بھی ہوں کہ میرا ملک کا پریزیڈنٹ جو کہ چیف ایگزیکٹو ہے، سب سے بڑا ہوتا ہے، وہ ان کے جنازے میں شریک نہیں ہو سکا۔ میرا خیال ہے کہ اگر ایسی بات ہوتی تو پریزیڈنٹ آف پاکستان ڈاکٹر عارف الوی کو اپنا UAE کا دورہ ملتوی کر کے ان کے جنازے میں شرکت کرنی چاہیے تھی۔ وزیر اعظم آف پاکستان کو تمام سیکیورٹی تھریٹس کے باوجود اس جنازے میں شریک ہونا چاہیے تھا۔ یہ ان کے لیے شاید بہت بڑا اعزاز ہوتا کہ انہوں نے 1992 کا ورلڈ کپ اٹھایا تھا اپنے ہاتھوں سے اپنے، اور وہ اپنی آنے والی نسلوں کو یہ ضرور بتا کے جاتے کہ میں نے اس ایٹمی سائنسدان کے جسد خاکی کو کندھا دیا تھا، کہ یہ شاید اعزاز ان کا اس ورلڈ کپ کو اٹھانے سے زیادہ بڑا ہوتا، اور ان کی نسلیں اس بات پہ فخر کر سکتی۔ میں اور میری آنے والی آئندہ نسلیں صرف اس بات پہ فخر کر سکتی ہیں کہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان میرے نام سے مجھے جانتے تھے، وہ مجھے میرے نام سے پکارتے تھے، وہ مجھے عزت اور رسپیکٹ دیتے تھے، پیار کرتے تھے، اور میں یہی وجہ ہے کہ میں شاید اس دن سارا دن اپنی زندگی میں جتنا غمزدہ ہو سکتا تھا شاید اس سے بھی بہت زیادہ غمزدہ تھا، بلکہ اب بھی ہوں۔ لیکن ایک چیز جو سب سے اہم ہے، ہمیں فخر ہے ڈاکٹر عبدالقدیر خان پر، کیونکہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان ہمیشہ ہمیشہ کے لیے امر ہو گئے ہیں، اور وہ ہمیشہ ہمارے اس قوم کے دلوں میں ہمیشہ زندہ رہیں گے۔ میں حکومت وقت سے ایک ہی مطالبہ کروں گا کہ پہلی کلاس سے لے کے ماسٹرز تک کے سلیبس میں ڈاکٹر عبدالقدیر خان کا مضمون خصوصی طور پر شامل کیا جائے، اور ڈاکٹر عبدالقدیر خان کے نام پر جو جو ادارے کام کر رہے ہیں ان اداروں کو مزید وسعت دی جائے، اور ڈاکٹر عبدالقدیر خان کے نام پر کوئی اس ملک میں قومی اسکالرشپ کا آغاز کیا جائے۔ جو بچے بھی سائنٹسٹ بننا چاہتے ہیں، جو بچے بھی اس نیوکلیر ٹیکنالوجی میں کام کرنا چاہتے ہیں، ان کے لیے ڈاکٹر عبدالقدیر خان خصوصی اسکالرشپ دیا جائے تاکہ وہ بچے آگے بڑھ سکیں اور ڈاکٹر قدیر خان کی طرح وہ کام کر سکیں۔ بلا شبہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے اپنے پیچھے ایک بہت بڑی ٹیم تیار کر کے دی ہے، جو اس ملک کی وطن عزیز کے دفاع کے لیے ناقابل تسخیر اور ناقابل بیان کارنامے انجام دے گی۔ لیکن ضرورت اس امر کی ہے کہ ہمیں اس وقت ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی جو رسپیکٹ، جو یاد کرنی ہے، ان کی مغفرت کے لیے دعا کرنی ہے، ان کی درجات کی بلندی کے لیے جو دعا کرنی ہے، اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنے حکمرانوں سے یہ بھی مطالبہ کرنا ہوگا کہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان کو ان کے شایان شان ان کا مزار بنایا جائے وہاں پر، اور اگر کوئی ایسی قباحت نہیں ہے تو ان کا جسد خاکی کسی ایسے کھلے میدان میں، جس طرح حضرت کاظم رحمۃ اللہ علیہ کا مزار بنایا گیا، اس طرح ان کا مزار بنایا جائے تاکہ لوگ ان کے مزار پر حاضری دیں۔ اور ایک بات میں جانتا ہوں کہ اگلے 2-4 سالوں میں اس ملک کی آدھے سے زیادہ آبادی ان کے مزار پر حاضری دینے کے لیے بےتاب ہوگی، اور یقینی طور پر یہ ایسا عظیم ہیرو ہمارا جو اب اس دنیا میں نہیں رہا، اس کے لیے یہی سب سے بڑا خراج عقیدت ہے، خراج تحسین ہے
کہ وہ اس قوم کے دلوں میں بستا ہے، وہ اس قوم کی اس پوری اسٹیبلشمنٹ کو چھوڑ دیں یا کو اشرافیہ کو چھوڑ دیں، وہ 1% بھی نہیں ہے، لیکن اس قوم کے 99.99% لوگ جو ہیں وہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان کو اپنا قومی ہیرو مانتے ہیں، سمجھتے ہیں، اور ہمیشہ وہ ان کے دلوں میں